سلیم منصور خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصنف ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور پچھلے ہفتے کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اوور دا ویکینڈ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے وہاں کے حالات میں، بنگلہ دیش کے حالات میں، اور اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں نارملائزیشن کی طرف چلی جائیں گی، یا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ پہ، وہاں کی گورننس کے اوپر، نظام حکومت کے اوپر اس وقت کھڑا ہو گیا ہے؟ جناب، اس وقت صورتحال پہلے سے بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فوج بظاہر تو یہ لگ رہی ہے کہ فائرنگ نہیں کر رہی، لیکن اس دوران میں بہت سی کیجولٹی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ کل انہوں نے یہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فوجی بنگلہ دیش کے ہیں یو این پیس مشن پہ، تو انہوں نے یہ کیا کہ یو این کے جو ہیلی کاپٹر تھے اور بختر بند گاڑیاں جو تھیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مظاہرین کے اوپر کارروائیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے ان سے۔ اور اس دوران میں یہ صورت ہوئی ہے کہ جیلوں میں مسلسل وہ لوگوں کو بھر رہے ہیں، اور پرسوں پریس کانفرنس ان کے لیڈرز نے کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے تقریباً 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں میں ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ اور جہاں تک کیجولٹی کا تعلق ہے، گورنمنٹ تو تقریباً 150 کے قریب مان رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا سر یہ جاننا چاہیں گے، یہ بتائیے گا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بنگلہ دیش جیسا چھوٹا ملک وہ یو این کے جو ہے اس طرح کے ان کے ہیلی کاپٹرز یا ان کی اور جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر لے، یا ابھی ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ جو ہے خود اس نے بھی بہت تحفظات کا اظہار کیا، وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے کافی بات کی، تو یہ بنگلہ دیش اتنا بڑا اسٹیپ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نہیں لڑ رہا، بنگلہ دیش جس طاقت کے بلبوتے پہ اس کا نام انڈیا ہے، اور ان کی جو فوج ہے وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کرائے کے فوجی ہیں، وہ ریگولر فوجی نہیں ہیں۔ پیس کیپنگ مشن کے اوپر انہوں نے اپنی سروسز جو ہیں وہ سیل کی ہوئی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا ہے کل۔ یہ مطلب ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس کے اوپر کتنے پروگرام ہوئے ہیں، تصویریں آئی ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر اس طریقے سے کیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ فائرنگ کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس نے تو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مظاہرین کو مطلب تنگ جگہوں پہ ڈال کے ان کے اوپر نہایت خطرناک قسم کی آنسو گیس چھوڑی ہے، جس سے کئی موتیں ہوئی ہیں۔ ایک پیٹرن اسالٹ رائفلز جو ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان ہے میرے سامنے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوٹوگرافی، ویڈیوز اور دستاویزات کی بنیاد پہ ہمارے علم میں یہ چیز آئی ہے کہ نہتے شہریوں پہ، طالب علموں اور طالبات پہ براہ راست فائرنگ کی گئی ہے، اور بے لگام طریقے سے کی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہ بھی نہیں اندازہ کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ متضاد دعوے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی فہرست جو ہے وہ جاری کی جائے، جن لوگوں کو مارا گیا ہے اور جو زخمی ہیں ان کو علاج کی سہولت دی جائے۔ اس پورے ایپیسوڈ کا سلیم صاحب، اس ہنگامہ آرائی، محاذ آرائی، اس پورے ایپیسوڈ کا بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اس کے اوپر، ان کی حکومت کو لے کر کیا امپیکٹ پڑے گا آگے آنے والے سالوں میں؟ وہاں کا جو سو کالڈ جو جمہوری نظام ہے وہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ سو کالڈ جو جمہوری نظام ہے، جب سے یہ دسمبر 2008 سے انتخاب کو جیتا ہے انہوں نے، اس وقت سے وہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی طرح ون پارٹی رول کو کیا ہے۔ پہلے جماعت اسلامی کو نکالا، پھر بی این پی کو نکالا، کسی پارٹی کو، طلبہ تنظیم کو وہاں کام کرنے نہیں دیا، اور یک طرفہ الیکشن جو ہے وہ 4 الیکشن انہوں نے لڑے ہیں اور جیتے ہیں۔ پہلا الیکشن جو تھا وہ انہوں نے ایک جرنیل کی نگرانی میں لڑا، اور اب لگتا یہ ہے کہ جو ان کا عزیز رشتہ دار ہے، جرنیل اس وقت جو آرمی چیف ہے، وہ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں، اور ان کی نگرانی میں ان کا خیال ہے کہ شاید فیس سیونگ ہو جائے، اور حکومت کی تبدیلی اگر ہو جاتی ہے۔ آرمی چیف وقار الزمان جو ہے یہ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں،
تو یہ ممکن ہے یہ پیریڈ گزر جائے اور پھر معین کی طرح ان کے لیے کوئی راستہ جو ہے نکالیں. لیکن آپ کو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کی عوام جس طریقے سے ریئیکٹ کیا، معاملہ یہاں پہ تھمے گا نہیں، رکے گا نہیں، بلکہ اور آگے بڑھے گا؟ نہیں، بالکل نہیں رکے گا. وہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے اگر آپ نے فوٹیج دیکھی ہوں اور لوگوں کے جذبات دیکھے ہوں، طالبات جو ہے یعنی یہ بر صغیر کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ جہاں طالبات، نوجوان طالبات کو قتل کیا گیا ہے. ان کی تصویریں مسلسل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، جن کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں. تو وہ لوگ تو ریکنسائل نہیں کریں گے. ان کے نوجوان بچے مارے گئے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ چیخ پکار کر رہی ہیں، طالبات کی لاشیں پڑی ہیں. یہ مطلب ہے کوئی پروپیگنڈا نہیں، یہ فیکٹس ہیں اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے تصویریں بنا کے دی ہیں. تو وہ یہ زخم کھولیں گے کبھی. ظاہر ہے کہ یہ زخم جو ہے یہ رستہ رہے گا، اور تاریخ جو ہے وہ آگے کیا صورتحال اختیار کرتی ہے یہ وقت بہتر فیصلہ کرے گا. بہت بہت شکریہ سلیم منصور خالد صاحب. بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال اور یہ صورتحال کتنی اور زیادہ کشیدہ ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش کی عوام جو کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد آج کہاں کھڑی ہے، یہ پورا معاملہ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور بنگلہ دیش کی عوام خود اس وقت تاریخ لکھ رہی ہے.